علم سے پہلے صبر ہے، صبر سے پہلے حلم ہے، حلم سے پہلے جلال ہے۔ اصل میں جو سامنے مولا کا جو سب سے سامنے جو پہلا منظرنامہ ہے وہ علم ہے، اس کے پیچھے علم ہے، پھر صبر ہے، پھر جلال ہے۔ تو اصل میں علم کے پردے میں جلال ہے، حلم کے پردے، صبر کے پردے میں جلال ہے، اس کا پردہ جو ہے وہ حلم ہے۔ یعنی ہم جب کسی صابر کو دیکھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یہ صابر ہے، لیکن اصل میں وہ صابر جو ہے وہ صاحب جلال ہے، وہ صاحب جلال ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ وہ عالم بڑے ہیں، کہ صابر بڑے ہیں، کہ حلیم بڑے ہیں، کہ پر جلال بڑے ہیں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ چاروں کیفیات جب ملتی ہیں تب پھر مولا کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ یہ چاروں اپنے مقام پر چاروں کیفیات، علم بھی انتہا کا، حلم بھی انتہا کا، صبر بھی انتہا کا، اور جلال بھی انتہا کا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں جو وقت گزارا خاندان رسالت نے اس میں ان کا کردار جو ہے خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے آپ اس کو کس طرح بیان فرمائیں گے؟ بس قربانی ہی قربانی، اور کیا، قربانی ہی مستقل قربانی ہے مولا نے اس دین کے لیے۔ بلکہ دین کا یہ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی جی، کہ ایک حدیث میں ابھی اور سنانا چاہتے صاحب، یہ حدیث ہم آپ سے ضرور سنیں گے احمد نوید صاحب، لیکن ایک اور وقفہ بھی ہمارا منتظر ہے۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم ذکر کر رہے تھے شیب ابی طالب کا۔ آپ نے فرمایا کہ قربانی ہی قربانی، پوری زندگی آپ کی قربانیوں کے اندر گزری، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کی شجاعت کا ذکر آتا ہے جنگوں میں اور دیگر مقامات پہ، جب کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کا جلال جو ہے وہ قابل دید ہے۔ لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت جب قریب آتا ہے، وہ جو حالات تھے اس میں جو آپ نے کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ یقینی بات ہے، وہ سب خطبہ شقشقیہ جو مولا کا خطبہ ہے وہ موجود ہے کتابوں میں، اب نکال دیا گیا، کتابوں میں سے بہت کچھ نکالا جا رہا ہے، بہت کچھ شامل کیا جا رہا ہے۔ جی، تو جب مولا علی یہ فرماتے ہیں مجھے تلوار سے ایک بار قتل کیا گیا ہے اور قلم سے 70,000 بار قتل کیا گیا ہے، جی، یہ مولا علی کا قول ہے۔ تلوار سے ایک بار قتل کیا گیا ہے، قلم سے 70,000 بار قتل کیا گیا ہے۔ یہ تلوار کے قتل کا 3 دن کا ماتم کرنے تو ہم نکل آتے ہیں چوکوں اور چوراہوں اور سڑکوں پہ 19، 20، 21 رمضان کو۔ یہ قلم سے قتل کا ماتم کب شروع کریں گے ہم؟ یہ مولا کو، اور قلم سے 70,000 بار قتل کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں 70,000 بار کا مطلب یہ ہے کہ اس سے آگے عربی میں گنتی نہیں ہے، انفائنائٹ۔ جب اب 70,000 فرشتے، 70,000 حج کا ثواب، تو اس کا مطلب ہوتا ہے انفائنائٹ، یعنی مولا کو قلم سے قتل کیا جا رہا تھا، کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ تو اسی طرح سے اب دعائے صنمی قریش جب آپ پڑھیں گے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا وہ دور جو مولا نے 25 سال گزارے ہیں وہ کس اذیت میں گزارے ہیں مولا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے ایک ایسے شخص کی خاموشی کہ جو بلاغت میں جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا شجاعت میں کوئی ثانی نہیں ہے، اور جس کے مقام کا تعین فرما چکے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خاص و عام پر، تو جب آپ نے خاموشی اختیار کی تو ان دنوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی مناجات
جو کہ آپ نے رب کی بارگاہ میں ادا کی ہیں. نہج البلاغہ میں ہم دیکھتے ہیں, نہج الاسرار میں ہم دیکھتے ہیں. آپ کی ذات کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے ہے کہ دیگر خلفائے راشدین یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد حضرت عمر اور پھر حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی آپ کی اہمیت اور ضرورت کو بہت محسوس کیا گیا, اور آپ کو قضا کے معاملات میں ہمیشہ فوقیت دی گئی. یقینی بات ہے, ان سب نے انہیں مولا مانا ہے نا, اور مولا کا مسئلہ بیت المال کبھی رہا بھی نہیں. جی, بیت المال مولا کا مسئلہ کبھی بھی نہیں رہا. جب رسالت مآب نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, غدیر خم میں جس کا علی مولا اس کا میں مولا, یہ رسالت مآب نے غدیر خم میں کہا تھا, جس کا علی مولا اس کا میں مولا. اب کسی نے سب نے مولا کو مولا مانا. جن کا مسئلہ بیت المال تھا انہوں نے بیت المال لے لیا, باقی جن کا مسئلہ مولا تھا انہوں نے مولا کو مولا مانا. بلکہ حضرت عمر تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. جی, آپ نے یہ فرمایا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بطور خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا جو کردار ہے, آپ نے کبھی رو رعایت نہیں برتی. اپنے اعزا و اقربا کے ساتھ آپ نے ہمیشہ وہی سلوک کیا جو کہ رعایا کے ساتھ کیا جاتا تھا, اور ہمیں ایک ایسے رول ماڈل کی یقیناً ضرورت ہے کہ جس سے آپ روشنی حاصل کر سکیں. تو آپ کے دور خلافت پر آپ کچھ روشنی ڈالیے گا. بھائی بات یہ ہے, ہم سب, ہمارا انسان کا پورا معاشرہ عدل چاہتا ہے. ہم یہ صرف زبانی باتیں کرتے ہیں, ہمیں عدل چاہیے. جب عدل قائم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی پریشانی پڑ جاتی ہے, اپنی پریشانی ہو جاتی ہے. یعنی اب عدل قائم ہو گیا تو وہ شخص مجھ سے پوچھنے کا یہ حق لگتا ہے, میر صاحب آپ تو صرف شاعری کرتے ہیں, یہ آپ اتنا مہنگا سگریٹ کہاں سے پیتے ہیں, یہ اتنے اچھے کپڑے آپ کیسے پہنتے ہیں. تو معلوم ہوا اب لوگ اگر میرے پاس آئیں, میر صاحب یہ جو اقتدار ہے یہ آپ سنبھال لیں, بڑی عدل نہیں ہو رہا. اب میں نے عدل شروع کر دیا. معلوم ہے جو میرے پاس آئے تھے کہ یہ اقتدار آپ سنبھال لیں, انہی کے پیچھے پڑ گئے. تمہارے پاس یہ گاڑیاں کہاں سے, سب کہاں سے, یہ رکھو ادھر. یہ سارا انسان عجیب و غریب چیز ہے. پہلے جب عدل نہیں ہوتا تو چلاتا ہے, عدل قائم ہو, جب عدل قائم ہو تو عدل سے پریشان ہو جاتا ہے, یار یہ عدل تو ہمارے پیچھے پڑ گیا, تو ہمارے سارے حلوے مانڈے ختم ہو جائیں گے اس عدل سے. تو جتنی داخلی جنگیں مولا کے زمانے میں ہوئیں, جمل سے لے کے صفین سے لے کے نہروان سے لے کے بہت جنگیں, وہ سب داخلی جنگیں, اور وہ ہوئی عدل کی بنیاد پر. مولا نے جب عدل قائم کیا تو جو مولا کے پاس آئے تھے کہ یہ اقتدار آپ سنبھالیں, انہوں نے مولا سے جنگیں کی. یہ یعنی اقتدار کا تو یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. عدل کا عدل, یہ پاکستان کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں. جی, بخدا ہم سب چلا رہے ہیں کہ پاکستان میں عدل قائم ہو. جس دن بھی عدل قائم ہو گیا پھر آپ اس دن یہ ان سب کا انتشار دیکھیے گا, ان سب کا انتشار. یہ جتنے حرام خور ہیں, جتنے بھی غلیظ لوگ ہیں, ان سے عدل برداشت ہوگا؟ آپ مجھے ان سے برداشت ہوگا عدل؟ یہ تو چاہیں گے جتنی انارکی پھیلے گی تاکہ ہمیں لوٹ کھسوٹ میں ہمیں آسانی ہو, لوٹ کھسوٹ میں آسانی ہو. یہاں عدل قائم ہو جائے تو ان کا تو دم گھٹ جائے گا ان کا. یہی اس زمانے میں بھی ہوا. بہت خوبصورت گفتگو کا موڑ آ چکا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کچھ منقبتوں سے اس گفتگو کو اور زیادہ, اس کا حسن اور دوبالا کیجیے. جی, آپ کا حکم ہے, میں بالکل ایک منقبت کا مجھے آتے ہوئے حکم ملا تھا, میں اس میں سے 4 شعر عرض کرتا کہ زمیں زمیں, زماں زماں, مکان مکان, گلی گلی, زمیں زمیں, زماں زماں, مکان مکان, گلی گلی, خدا کو ڈھونڈتا تھا میں کہ مل گئے مجھے علی. صفت خفی کی ہے جلی, جلی کی ذات ہے خفی, خدا ہے ذات علی. صفت خدا خفی, علی جلی, صفت سے آگے جائے کون, کتاب ذات لائے کون. علی پہ آ کے رک گئی خدا کی بات جب چلی. نہیں میں ہے, نہیں ہے کیا, کہ ہے میں کیا نہیں نہیں. مولا فرماتے ہیں ہر شے اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. جب میں کہتا ہوں ہے تو کچھ نہیں ہے تبھی تو یہ ہے, جب میں کہتا ہوں نہیں تو کچھ ہے تبھی تو یہ نہیں ہے. نہیں میں ہے, نہیں ہے کیا, کہ ہے میں کیا نہیں نہیں, سو ہے سے پہلے